بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا دروس علم میراث میں چھٹا درس ہے اور اس میں ہم ذوی الفروض کے 5ویں فرد زوج کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ورثہ کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ایک ذوی الفروض ہے، دوسرا عصبات اور تیسرا ذوی الارحام۔ پھر ذوی الفروض سب سے پہلے ہیں، یہ وہ ہے جن کے حصے متعین ہو اور ان کی تعداد 12 ہے۔ ترتیبی تعلیمی کے اعتبار سے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کی ترتیبی تعلیمی کچھ ایسی ہے: اب، جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، بنت، بنت لبن، اخت عینی، اخت علی، جدہ صحیحہ۔ تو اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، ان کے حالات گزر چکے ہیں۔ اب زوج کے حالات ہیں، شوہر کے حالات۔ تو زوج کی 2 حالتیں اور 2 صورتیں ہیں۔ 2 حالتیں یہ ہیں، نصف اور ربع۔ 2 صورتیں یہ ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اولاد نہیں تو زوج کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو زوج کو ربع ملے گا۔ بہت ہی آسان، زوج کے احوال انتہائی آسان ہے، بس 2 حالتیں ہیں اور 2 صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا میت کی اولاد ہے یا نہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں میت کے اولاد ہم دیکھیں گے۔ جب بھی مسئلہ آ جائے تو زوج کے اولاد کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے یہ بات کی کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، تو ہم میت کی اولاد کو دیکھیں گے، زوج کی اولاد کو نہیں دیکھیں گے۔ تو دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہیں تو زوج کو نصف ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہے تو زوج کو ربع ملے گا۔ یہ دیکھیں نقشہ میں، میت کی اولاد نہیں تو زوج کو نصف مل رہا ہے، اور میت کی اولاد ہے تو زوج کو ربع مل رہا ہے۔ اور اب اس کا مسئلہ کیسے بنائیں گے تو یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم اسی ترتیب سے پھر وہاں پر اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہاں پر ہم نے چند مثالیں حل کی ہیں، آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں، مشق بھی رکھیں گے، اور پھر اسی ترتیب سے ہم نے یہ حل کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جی، نقشہ کو سامنے رکھ کر ہم یہ امثلہ حل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، زوج ہے تو ہم زوج کے حالات میت کی اولاد میں دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ یہاں پر میت کی اولاد موجود نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں تو زوج کو نصف ملے گا۔ یہ دیکھیں جی، میت کی اولاد نہیں تو زوج کو نصف مل رہا ہے، بس اور کہیں نہیں دیکھنا، ہم نے کسی فرد کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ یہاں پر زوج ہے، میت کی اولاد ہے نہیں، نصف مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، زوج ہے، دیکھیں گے میت کی اولاد ہے یا نہیں، بالکل اولاد ہے جی، ابن اولاد ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو ربع مل رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اولاد کی تعریف ہم نے پچھلے دروس میں بھی کی تھی کہ اولاد ہر اس فرد کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو، تو یہ بلا واسطہ ہے، اس لیے یہ اولاد ہے، اولاد کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں اولاد موجود ہے، اس لیے کہ بواسطہ مذکر ہے، ربع مل رہا ہے۔ یہاں دیکھیں جی، زوج ہے اور بنت البنت ہے، تو بنت البنت یہ اولاد کی تعریف میں نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تعریف یہ ہے کہ مذکر جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو، تو یہاں پر بواسطہ مؤنث میت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا یہ اولاد میں نہیں آتے تو زوج کو نصف ملے گا۔ یہاں پر کچھ اور امثلہ بھی ہم نے سامنے رکھی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جی، یہاں پر زوج ہے تو ہم زوج کے حالات میت کی اولاد میں دیکھیں گے میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ میت کی اولاد یہ موجود ہے، لیکن یہاں پر موانع ارث میں سے ایک معنی موجود ہے، وہ یہ کہ یہ بنت کافرہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا موانع ارث کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہم کالعدم شمار کریں گے۔ موانع ارث موجود ہو جائے تو ہم اس کو بالکل یہاں پر غیر موجود شمار کریں گے، گویا کہ یہاں پر کوئی اولاد نہیں ہے تو زوج کو نصف ملے گا۔ اس کی وضاحت بندہ نے مقدمہ میں تقریباً مبادی میں کی تھی۔ یہاں پر دیکھیں جی، زوج ہے لیکن قاتل ہے اور اب ہے، تو زوج کے حالات کو ہم تب دیکھیں گے کہ وہ موانع ارث میں سے کوئی تو نہ ہو۔ یہاں پر موانع ارث میں سے ایک موجود ہے کہ وہ قاتل ہے اس میت کا، تو لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی ترتیب سے اور امثلہ جو ہم نے ذکر کی ہیں میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امثلہ اسی ترتیب سے حل کی جائیں
تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کی مشق کر لیں۔ جس طرح کہ بندہ نے آپ کے سامنے رکھا، اس کی مشق ہوگی تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ ان دروس میں نہیں آئے گا۔ اتنا آپ کے لیے کافی، انشاءاللہ آگے پھر زوجہ کے حالات ہم دوسرے درس میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔